اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو، اسم اعظم کیا ہے؟ اور اسم اعظم کے لفظ پر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ کو خود ہی واضح ہو جائے گا اسم اعظم کیا ہے۔ اسم نام اور اعظم بڑا، یعنی بڑا نام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 99 نام متعارف کروائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام اللہ جو کہ اسم ذات کہلاتا ہے، اور باقی 98 نام وہ اسم صفات ہیں۔ اسم صفات 98، تو نعوذ باللہ ہم کیا یہ سوچیں گے کہ اللہ میں صرف 98 صفات ہیں؟ ایسا نہیں، وہ صفات کا ایک سمندر ہے۔ یہ وہ 98 اسم ہیں، صفاتی اسم، جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے۔ اب ان 98 صفاتی اسماء حسنہ سے دو ایسے اسم ہیں جو اللہ پاک کو خود بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ اسم جو دو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں وہ رحمان اور رحیم ہیں۔ آپ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو پہلے اللہ جو کہ اسم ذات ہے، اب اس کے صفاتی اسم میں سے رحمان اور رحیم، اور 98 اسم میں سے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارک ہیں ان میں یا مذلو بھی ہے، یا منتقمو بھی ہے، یا قہارو بھی ہے، یا جبارو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اسم نہیں متعارف فرمائے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو یہ جو دو اسم ہیں یہ ایسے بابرکت اسم ہیں، اور دونوں رحمان اور رحیم ہیں، یعنی رحم کرنے والا۔ تو ان کا خاص فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ اسم مبارکہ پڑھیں تو ان کو استغفار کے ساتھ پڑھیں، اور یہ ایک ایسا کامیاب ترین وظیفہ بن جاتا ہے کہ جس کی برکت سے آپ کا ہر کام خود بخود حل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مالی طور پر پریشان ہے تو وہ استغفر اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 786 بار ورد کریں۔ اسی طریقے سے بچوں کے رشتے نہیں آتے، بیماری ہے، مفلسی ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، یا میاں بیوی میں پیار محبت نہیں ہے، جو بھی دنیا کا مسئلہ ہے، تو آپ اسم مبارکہ استغفر اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اس کا ورد 786 بار کریں۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ کس وقت کریں؟ سب سے بہتر ٹائم تو اللہ سے مانگنے کا جو وقت ہے وہ صبح کا ہوتا ہے، فجر کا ہوتا ہے۔ تو فجر کے وقت میں اس کو ورد کیا جائے، اور جو لوگ فجر کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو وہ کم سے کم ظہر سے پہلے اس کو ورد کر لیں، اور ہر نماز کے بعد اگر کریں تو اس کے فضائل اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اول آخر درود پاک آپ پڑھیں گے، اور جب بھی آپ کے ہاتھ میں صدقہ خیرات کے لیے کچھ ملے لگے تو آپ صدقہ خیرات کریں۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچتے رہیں۔ یہ دو اسماء حسنہ ایسے ہیں کہ جس سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اگر انہی اسماء حسنہ کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا جائے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں بے انتہا آپ پر نازل ہوں گی۔ یہ اسماء حسنہ اپنے اندر بہت زیادہ روحانیت رکھتے ہیں۔ اللہ کو خود سب سے زیادہ یہ دو اسماء پسند ہیں، رحمان اور رحیم، کہ رحمان اور رحیم یہ ایسے صفتیں ہیں جو کہ اس کی خاصیتیں ہیں، اور بہت زیادہ جو اللہ کو خود پسند ہیں۔ اور زیادہ تر ہم مسلمان اپنے بچوں کے نام جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، عبداللہ
یعنی پہلا اسم اللہ کا بندہ، اور عبد الرحمن، یہ اللہ کو نام زیادہ پسند ہے، تو یہ اللہ کی خاص صفتیں ہیں۔ اس کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے، یہ کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں، اس کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس کا کھلا ورد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں استغفار ساتھ ہے۔ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، پھیلائیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کہ ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے اور آخرت میں آپ کو اس کا بڑا اجر ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ أيها المزمل